respected dignitaries on the dais, Ulama Ikram, Fazil Ikram, Allama Bunai Hasani Sahab, Qari Sahab, اور تمام علماء دین، مولانا احمد رضا خان صاحب، صوفی پیر طریقت، پریسیڈنٹ ممبئی. My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ ہمارے حرب العزیز علامہ بنئی صاحب نے کہا کہ افتتاح خطاب جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے متعلق آپ نہ گھبرائیں کہ پبلک صرف اتنی ہی ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہاں اللہ رب العزت کے فرشتے بھی موجود ہیں اور وہ بھی لکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پیش کریں گے. چونکہ میں الحمدللہ پہلے دنیاوی علم حاصل کیا، کیمسٹری میں BSc MSc PhD، پھر اس کے بعد جو دنیا کے سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے ڈاکٹر آف سائنس DSc. 29 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کا کرم، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں 29 سال کی عمر میں انٹرنیشنل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے مجھے نوازا گیا 1994 میں. پھر اس کے بعد ہم نے کتابیں لکھیں 11ویں 12ویں BSc MSc میڈیکل انجینئرنگ، اور بھارت کے مختلف علاقوں میں یوں سمجھیے آلموسٹ آل اوور انڈیا ہم نے میڈیکل اور انجینئرنگ کے لیے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو پڑھایا. اور پھر اس کے بعد دل میں یہ شمع، یہ روشنی ابھری کہ میں دینی علم بھی حاصل کروں. چونکہ مجھے انگلش معلوم تھا، اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت ہماری بچپن کی بھاشا تھی، اسکول میں میں نے سیکھا تھا. اور سنسکرت کا فائدہ یہ ہوا کہ وید اور گیتا اور ان سب کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں آسانی ہوتی. پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لیا، دارالعلوم محمدیہ مینار مسجد ممبئی، جہاں پہ سید اطہر علی صاحب ناظم اعلیٰ ہیں. میں نے، لوگ تو 8-10 سال میں مکمل کرتے ہیں، میں یوں سمجھیے کہ 17 سال اس میں دیا. میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں میری آواز جس بھی نوجوان تک پہنچے گی، جس بھی مڈل ایج عمر والے کے بیچ پہنچے گی یا عمر دراز کے بیچ پہنچے گی، تو اس میں یہ شمع جاگے گی، یہ روشنی ابھر کر کے آئے گی، یہ جگیاسا آئے گی، یہ انسپریشن ملے گا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. میں نے 27 پہ شروع کیا 27 سال کی عمر سے، اور 47 سال کی عمر پر عالم فاضل اور قاری کا خطاب مجھے ملا. اور میری دستار فضیلت قرات کے دستار دارالعلوم محمدیہ سے 2012 میں ہوئی. 47 سال کی عمر میں، یوں سمجھیے مجھے 20 سال لگے
اردو، عربک، پرشین، بخاری، مسلم، ترمذی، تمام بیضاوی، مسلم شریف، بخاری شریف، ان سب کو پڑھنے لگا۔ میں نے یہ سوچا کہ بھارت جب آزاد نہ ہوا تھا اس کے پہلے اگر آپ دیکھیں تو راجہ رام موہن رائے، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ بڑی بڑی ہستیاں جو ہے مدرسے کی فارغین میں سے ہیں، مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے لوگ۔ منشی پریم چند جی یہ مدرسے سے پڑھے تھے، جنہیں نے گودان لکھا، جنہیں نے عیدگاہ لکھا، یہ سب مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، اور وہاں پہ انگریزی، اردو، عربک، پرشین، ہندی سب سکھایا جا رہا۔ اور آپ ایک نظر ڈالیں، جو ہمارا دور گزرا تو سنہرا دور تھا، اور اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، پروفیسر بھی ہوتے تھے، سائنسداں بھی ہوتے تھے، ایڈوکیٹ بھی ہوتے تھے، بیرسٹر ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہوتے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ مولانا حسرت موہانی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جنہوں نے انقلاب کا نعرہ دیا اور بابا صاحب امبیڈکر کے ساتھ ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، جن کے نام پر اعظم خان نے رامپور یوپی انڈیا میں شاندار یونیورسٹی بنائی، یہ سب عالم دین تھے۔ یوں سمجھیے دینی اور دنیاوی علوم جو تھے دونوں آپس میں سینڈوچ کی طرح جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، لیکن لارڈ میکالے نے اسے الگ کر دیا۔ دینی علم کو مدرسوں میں جو ہے سیمت کر دیا، لمٹ کر دیا، لمیٹڈ، اور وہیں تک محدود رہا، اور جو دنیاوی علم اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پہنچا۔ تو میں نے سوچا کہ میں دونوں علم حاصل کروں اور انشاءاللہ کوشش کروں کہ مدرسے کا بچہ جو عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، وہ ڈاکٹر بھی بنے، سائنٹسٹ بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، ایڈوکیٹ بھی بنے، بیرسٹر بھی بنے، آئی ایس بھی بنے، آئی پی ایس بھی بنے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنے، مینیجر بھی بنے، یہاں تک کہ دنیا اور دین دونوں علموں سے وہ مزین ہو، لیس ہو۔ تو یوں سمجھیے جب تک ہم صرف دنیاوی علم میں پھنسے رہیں گے، دینی علم کو نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم مکمل انسان نہیں بن سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر علم کو سیکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اسی کو اپنشد میں کہا گیا ایکم ایوتیوتیم، اور اسے ریپیٹ کیا گیا یجروید میں ایکم ایوتیوتیم، وہ اللہ، وہ پرمیشور، وہ پر برہم، وہ ایشور، وہ گاڈ ایک ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا سویتاشوترا اپنشد میں، نہ سمردشتی اشتھاتی روپمسیا نہ چچھوسا پاشیاتی کس کنینم۔ نین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اس کا روپ ایسا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جب دیکھ نہیں سکتا تو بغیر ماڈل کے بنائے گا کیسے؟ بنا نہیں سکتا۔ وہی معاملہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، گاڈ ایک ہے۔ بائبل میں وہی کہا گیا ہے، ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں ہے، ہیبرو ہے، سریانی زبان آپ سنیے، شما اسرائیلو اڈونوئی الہیانو اڈنائی کھڑ۔ O Israelite, listen, my Lord, your Lord is only one God۔ وہیں پر بات آگے رکھتی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ معلوم یہ ہوا بک آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 بائبل میں پھر ریپیٹ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ گاڈ کون ہے، آپ نے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت والی آیت آپ نے واپس سنائی، اور آپ نے کہا شما اسرائیل اڈونائی الہیانو اڈنائی کھڑ، اور اس کو انگلش میں کہا گیا او اسرائیلائٹ لسن، مائی لارڈ، یور لارڈ، آور گاڈ از ون گاڈ، یعنی ایک خدا ہے سب کا۔ یوں کہوں کہ ہم سب آپ کا۔ سب سے پہلے جو انسان، جو منش اس روئے زمین پر تشریف لائے، جنہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور
माई हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी धर्म पत्नी, उनके अहलिया, यूँ समझिए हम सब के माँ बाप वही हैं। यूँ समझिए हमारे दादा परदादा अगर लेते चले जाए तो हमारा वजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा से होता हुआ आ रहा है, जिन्हें बाइबल में एडम कहा गया, माई हवा को ईव कहा गया, और भविष्य पुराण और तमाम रामचरितमानस वगैरह में कहा गया आदि पुरुष, विराट पुरुष, स्वयं हो यानी खुद से हो जाना। जैसे हमारे कुरान में है मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, बाइबल में वही है मिट्टी से पैदा किया गया, और यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि ईश्वर ने पहले पुरुष, आदि पुरुष, विराट पुरुष, प्रजापति यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर देवताओं को हुक्म दिया कि इन्हें साष्टांग करो, सजदा करो। कुरान यही कह रहा है, बाइबल भी यही कह रही है। पता ये चला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, माई हव्वा के बारे में रामचरितमानस में शतरूपा कहा गया, भविष्य पुराण में हव्यवती कहा गया, जिसे हम हव्वा कहते हैं। देखिए हव्यवती और हव्वा में कहाँ फर्क है। तो अल्लामा बुनैनी साहब ने मुझे हल्का सा छेड़ा, इसलिए मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि भारत हम सबका है, हम भारतवासी हैं। वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, एंटायर वर्ल्ड इज आवर्स। पूरा संसार एक घर है। पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जिसे आप कहते हैं, उसी को आपने फरमाया कि सारा संसार एक घर है। और आपने फरमाया कि हिंद से हमें खुशबू आ रही है। तो यूँ समझिए दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी इंसान है, इनडायरेक्टली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माई हव्वा की औलाद में से है, इसलिए इंसानियत में वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारी बहन है, वो हमारी माँ है। तो पता है चला हम सब इस मामले में एक हैं। ये हमारा नारा होना चाहिए। और जहां तक फरमाया गया इल्म के बारे में, पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और इल्म नूर, इल्म रोशनी है, लाइट है। कुरान फरमा रहा है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और अनजान दोनों बराबर हैं? इस सवाल में ही जवाब है, दोनों बराबर नहीं हैं। जिसके पास इल्म है, रोशनी है, वो बीना है, जिसके पास नहीं है वो नाबीना है। यानी आँख तो है, आँख में रोशनी नहीं। मान में हुआ कि अगर संस्कृत में लिखा है, अरबिक में लिखा है, अगर हमें सिर्फ अंग्रेजी आती है तो हम संस्कृत समझ सकते हैं, न तो उर्दू समझ सकते हैं, न तो अरबिक समझ सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हर भाषा को सीखे। पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरियानी जुबान में खुतूत आया करते थे। आपने सहाबा से फरमाया, इस लैंग्वेज को सीख लो, और सहाबा ने अमल किया और सीख लिए। कुरान में फिर फरमाया जा रहा है, वमा यस्तविल अमा वल बसीर, अंधे और अखियारे दोनों बराबर नहीं हैं। पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की अहमियत के ऊपर फरमा रहे हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, कंपल्सरी। मैं आपको बताऊं, ये नारा 2014 का हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि नारा 7वीं सदी का है। पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा।
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے، اٹ از مسٹ۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک جان کا بغیر جان کے بدلے بغیر فساد کا قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جس نے ایک انسان ایک جان کو بچا لیا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ سب کو بچا لیا۔ تو پتہ یہ چلا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ یہ 7ویں صدی کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم بہت ضروری ہے۔ اور عربی کے بارے میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب قرآن کا علم ہوگا تو قرآن کو اچھی طرح سے سمجھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی ہوگا تو لوگوں تک پہنچانے میں اسے آسانی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن میں 6666 آیت کریمہ ہے، 6600 اور 6134 الگ الگ روایت ہے۔ جتنی بھی آیت کریمہ ہو، میں یوں کہتا ہوں 6000 سے زائد آیت کریمہ ہے، ان میں سے 1000 سے زائد آیت کریمہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہے۔ میں بتاؤں ایسا کیوں؟ پتھروں کا دور تھا، پھر اس کے بعد طبیبوں کا دور تھا، اور آج کل سائنس کا دور ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ویژن میں یہ سمجھا، یہ جانا کہ آنے والا دور جو پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ سائنس کا دور ہوگا۔ اس لیے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو 1000 سے زائد آیت کریمہ اس میں شامل فرمایا گیا تاکہ لوگ سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جب سائنس کو سمجھیں گے تو قرآن کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ جو آج ایجاد ہو رہی ہے قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ میری کم سے کم 300 ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے تمام عنوانات پر کہ سائنس جو آج تحقیق کر رہی ہے قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ تو علم جب ہم دونوں حاصل کریں گے تو لوگوں تک پہنچانے میں ہمیں سہولیت ہوگی، آسانی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کچھ دن پہلے ان کی کمیٹی نے ایکتا سیوا سنگھ نے ایک پروگرام رکھا تھا خاص کر کے مدارس کے بچوں کے بارے میں، ان کی تعریف میں، انہیں اعزاز دینے کے لیے، اور اس میں ایڈوکیشن منسٹر جو ہے ورشا گائیکواڑ جی آئی تھی، اور اس میں نے خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ علم کی اہمیت، علم کی ضرورت اور اس کے لیے کتب خانہ یعنی لائبریری کی ضرورت۔ اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں دھاراوی میں تو بہت سارے ڈھابے ہوں گے، بہت سارے ہوٹلز ہوں گے، بہت سارے واچنالے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ کھڑے ہو کے نیوز پیپر وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک اچھی لائبریری نہیں ہوگی۔ جب ایک اچھی لائبریری ہوگی تو وہاں پہ بچہ آرٹس، کامرس، سائنس جس بھی اسٹریم کا ہے وہاں وہ پڑھے گا، اور اس اسٹریم کے جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہاں آ کر کے انہیں درس دیں گے، انہیں آگے بڑھائیں گے۔ یہاں تک کہ نیٹ کی تیاری، IIT کی تیاری، CET کی تیاری اور بینکنگ کی تیاری، ریلوے کی تیاری، IAS IPS کی تیاری، میں آپ کو بتاؤں میں نے 25 سال تک آل اوور انڈیا پڑھا ہے، IAS IPS نیٹ انجینئرنگ ان سب کے لیے۔ تو میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ میں اگر یہاں پہ ایک لائبریری ہوگی تو ہم یہاں آ کر کے انہیں درس دے سکتے ہیں، اور سماج اچھی طرح سے تبھی سدھرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا۔ میرا تو ماننا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو، اور پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، یعنی ان کی سنتیں ہوں، تو اچھی طرح سے اپنی بات، دین کی بات، ایڈوکیشن کی بات لوگوں تک پہنچا سکے گا اور لوگوں پر اثر کر سکے گی، تبھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، آپ کو اگر یاد ہوگا
کہ ہمیں اس کی شروعات دھاراوی سے ہی کرنی چاہیے. تو میں آپ کو یاد دلا دوں، سونو بھائی بھی تھے، آپ بھی تھے، تو آپ مل کر کے جو ہے ایک بار میں بھی ساتھ میں چلوں گا اور ورشا گائیکواڑ جی کو ہم یاد دلائیں گے کہ ہمارا مطالبہ کیا تھا، اور اس پر کہیں جگہ تلاش کی جائے، کم سے کم 1000 اسکوائر فٹ ہی مل جائے تو ہم تھوڑے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں پڑھنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آئیں گے. مولانا یوسف نے کہا کہ ایڈوکیشن از نیدر ویسٹرن نار ایسٹرن، اٹ از ہیومن. یعنی علم جو ہے، شکشا جو ہے، نہ تو پشچمی ہے، نہ تو مغربی ہے، نہ تو مشرقی ہے، یہ انسانیت کو سکھاتا ہے. تو ہم انسانیت کو سکھائیں گے، انسان کو انسان بنانے کی کوشش کریں گے اور خود بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہے، جہاں پہ بیٹھ کر کے جو بچے کیرم کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، آپ دیکھیے گلی گلی میں بچے بیٹھے موبائل میں بزی ہے. تو اگر ایک لائبریری ہوگی تو ہم اس میں کئی سیشنز چلا سکتے ہیں، صبح کا سیشن ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، اور وہاں پہ یہ ذمہ داری جو ہے ماشاءاللہ یہاں کے ممبئی کے صدر جو ہے صوفی مولانا مرزا صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھے گا کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے دنیا میں پڑھایا، اس علاقے میں اپنے دیش میں کہاں کہاں پڑھایا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے علاقے سے شروع کیا جائے، اور خاص کر کے جیسے پروفیسر ورشا گائیکواڑ جی نے کہا ہم دھاراوی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ایک لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہے، وہاں پہ آفس کا ہونا ضروری ہے، جہاں پر ہم مل سکے، بیٹھ سکے اور بات کر سکے انشاءاللہ. یہ مطالبہ تو میں نے کیا تھا، یاد کرانا آپ لوگ کا کام ہے، اور عمل میں آنا ہم سب کا مل جل کر اس میں کام ہے. اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں کہوں گا تھینک یو ویری مچ، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.